نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میرے محترم اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، میری عادت یہ ہے کہ میں دوپہر کا کھانا عام طور پر عصر کے وقت اسی وقت کھاتا ہوں اور اس کے بعد قیلولہ کرنے چلا جاتا ہوں. تو اب یہاں تو ممکن نہیں ہے قیلولہ کرنا، اس لیے اگر اونگ آنے لگے تو مجھے معذور سمجھیے گا. میں جس موضوع سے متعلق مجھے کہا گیا بولنے کے لیے، وہ موضوع بہت طویل الذیل اور بہت تفصیل کا متقاضی ہے اور کافی اس میں علمی بحثیں ہیں، گفتگویں ہیں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ بہت ہی آسان انداز میں، اور جیسا کہ ہمارے محترم نے ابھی گزارش کی ہے کہ بالکل اطمینان سے ٹھہر کر کے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو امید ہے کہ یہ چیزیں جو میں رکھوں گا بطور مشورہ کے، کچھ چیزیں بطور تاریخ کے بعض چیزیں اور بطور معلومات کے، تو بہت سی چیزیں ان میں سے آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی. اور کوئی شخص بھی علم سے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. مجھے جو ابھی بقیت السلف انہوں نے کہہ دیا ہے، ابھی سلف کے بہت سے متبعین موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اقبال کیلانی صاحب موجود ہیں. پوری زندگی انہوں نے فقہ السلفی کی اشاعت کی ہے، فقہ السنہ کی اشاعت کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ ناشر بہت بڑے موجود ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیث اور علوم حدیث کی اور ان سے متعلقات جتنی چیزیں، ان کی اشاعت اور طباعت اور ترجمہ، اور اتنی زبانوں میں حدیث گھر گھر پہنچا دی ہے کہ میرے خیال سے موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ ان کی شخصیت منفرد ہے اس میدان میں تو غلط نہیں ہے. میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے فقہ اہل حدیث یا فقہ اہل الحدیث، اصول و قواعد اور مصادر و مراجع. فقہ اہل حدیث سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور بہت سے سوالات ہیں کہ کیا اہل حدیث کی کوئی فقہ بھی ہے الگ سے، اور فقہ مذاہب اربعہ جو معروف ہیں ان کے مقابلے میں ان کی فقہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ان کے الگ سے کچھ اصول فقہ ہیں؟ ان کی مدون کتابیں فقہ کی پائی جاتی ہیں؟ فقہ اہل حدیث یا فقہ مذاہب اربعہ میں کیا اختلاف ہے؟ اور کیا فقہ اہل حدیث پر عمل کرنے سے امت کے اندر تفرقہ مزید پیدا ہوتا ہے، یا کہ فقہ مذاہب اربعہ میں ہم مقید اگر اپنے آپ کو کرتے ہیں تو اتحاد و اتفاق کی شکل نظر آتی ہے؟ اور پھر فقہ اہل حدیث اگر ہے کہیں تو اس کی خصوصیات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، اس کے بنیادی مصادر و مراجع کیا ہیں، کون سے اصول ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں. اور اس طرح کے سوالات آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 50-60 سال سے، بلکہ 100 سال سے کہہ لیجئے، اس طرح کے سوالات ہمیشہ غیر اہل حدیث جو لوگ ہیں ہمارے بھائی، ان کی طرف سے پیش کیے جاتے رہے ہیں. اور ہر زمانے میں علماء اہل حدیث نے جو پختہ اور ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل احتذاء نمونہ تھے، جیسے مولانا محمد اسماعیل سلفی، ان کی کتاب اگر تحریک آزادی فکر آپ پڑھیں گے، اور اکثر لوگوں نے شاید دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، تو اس میں ایک قانون داں کوئی، انہوں نے مولانا سے سوالات اسی طرح کے کیے تھے اور اس کا اتنا معقول جواب اور اتنا مختصر انداز میں مولانا محمد اسماعیل سلفی نے دیا تھا کہ آپ اگر ان چند جو 10-11 سوالات تھے ان کے جوابات پڑھ لیں تو بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے، اور فقہ اہل حدیث سے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ اہل الحدیث یا اہل حدیث یا حدیث کی طرف نسبت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف علماء ہی نہیں ہوتے ہیں جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا اور تدوین کا اور تصنیف تالیف وغیرہ کا کام کرتے ہیں، بلکہ اہل حدیث سے مراد وہ تمام لوگ ہیں کہ جو حدیث کی، دیکھیے ان کے جو مختلف طرح کے کام ہیں حدیث کے تعلق سے، اہل حدیث کی طرف نسبت ہے تو یہ مختلف کام سب اس میں ضمن میں آ جاتے ہیں. 10-12 چیزیں میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو روایت اور حفظ حدیث. اس سلسلے میں تو کسی کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ روایت اور حفظ حدیث میں اہل الحدیثین نے سب سے بڑا رول ادا کیا. دوسری چیز کتابت اور تدوین حدیث. کتابت حدیث، لکھنے کا کام اور اس کی تدوین اور تصنیف کا کام، یہ بھی اہل الحدیثین نے کیا. پھر اس کے بعد نقد حدیث، یعنی حدیث کی تنقید، چھان پھٹک اور کھوٹے کھرے کے اندر میں تمیز کرنا کہ صحیح حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ضعیف حدیثیں کیا ہیں، یہ بھی اہل الحدیثی کا میدان ہے. اس کے بعد ایک میدان آتا ہے فقہ الحدیث، یعنی حدیث سے کیا مسئلہ سمجھ میں آیا اور اس سے کیا استنباط ہوتا ہے، اور
اس کے یعنی تو یہ فقہ الحدیث کا جو کام ہے، جس سے متعلق شکوک شبہات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دور کروں، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اور اسی سے متعلق اس مجلس میں گفتگو ہوگی. لیکن اور دوسرے جو پہلو ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. فقہ حدیث کے بعد پھر عمل بالحدیث. تو عمل بالحدیث ظاہر ہے وہ تو صرف اہل علم ہی صرف نہیں عمل کریں گے بلکہ عوام بھی عمل کرتے ہیں. تو اس معنی میں یعنی عمل بالحدیث کے معنی میں سارے وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے اہل الحدیث کے تحقیق کے مطابق جو حدیثیں صحیح ہیں اور انہوں نے ان سے جو چیزیں مستنبط کی ہیں ان چیزوں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں، تو عمل بالحدیث میں وہ سب شامل ہو جاتے ہیں، چاہے عوام ہوں یا خواص ہوں، پڑھے لکھے ہوں اور ان پڑھ ہوں، سب شامل ہو جاتے ہیں اس اہل الحدیث کے معنی میں. اچھا، اس کے بعد پھر اہل علم کا جو کام ہے ان میں سے جو کام یعنی اب تک جو کام سارے ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں، یہ سب میں نے ذکر کیا. شرح حدیث یعنی حدیث کی جو ہم تحقیق اور اس کی فقہ اور استنباط کے بعد بہت سے نکات اس کے اندر جو ہیں حدیث کے اسانید و متون میں، اس کے تعلق سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شرح حدیث، شرح کتب حدیث. ایک حدیث مختصر سی انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر لے لیجئے، تو اس میں اتنے نکتے اور اتنے پہلو ہیں کہ آج تک لوگ اس کی شرح کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. جو اہل الحدیث ہوتے ہیں، اہل الحدیث مصنفین ہیں، انہوں نے شروع کتب حدیث کا ایک سلسلہ ہے پورا چلا آ رہا ہے، معالم السنن خطیب خطابی کی کتاب سے لے کر کے اور اب تک. تو یہ کام تو اتنے کام تو ہر دور میں ہوتے رہے. موجودہ دور میں آ کر کے جب ہم 20ویں صدی میں یا 19ویں صدی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو 2-3 کام کا اور اضافہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ ترجمہ کتب حدیث، کتب حدیث کے تراجم کا سلسلہ، یہ بھی اہل الحدیثی نے نواب صدیق حسن خان کے زمانے میں، اور پھر کتنے پریس موجود تھے دلی میں، لاہور میں، امرتسر میں، ان سب لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے سب ترجمے کر ڈالے اور شرحیں لکھ ڈالی اردو میں تاکہ اہل زبان بھی اسے سمجھ سکیں. اور اب اس وقت ماشاءاللہ انگریزی زبان میں دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی شرف جو ہے اہل الحدیث کو لوٹتا ہے. ان کے علاوہ موجودہ دور میں خاص طور پر ایک اور کام ہوا ہے، احیاء کتب حدیث، تراث سلف جو ہے حدیث سے متعلق. ایک کتاب نادر جو موجود تھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، ان سب کو کھنگال کر کے نکال کر کے اس کے نسخے جمع کر کے ایڈٹ کر کے شائع کرنے کا کام یہ بھی اہل الحدیث نے بڑے پیمانے پر کیا الحمدللہ. اس کی وجہ سے اب وہ جو طبرانی، بہقی، ابن عساکر، ان سب کے نام آتے تھے، اب ان سب کی کتابیں موجود ہیں دنیا میں ہر شخص کے. آج سے 100 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. کسی کے پاس چند کتابیں اگر کتب ستہ موجود ہوئی، مشکات موجود ہوئی، بلوغ المرام ہوئی، سمجھتا تھا کہ الحمدللہ مطلب بہت بڑی کتاب ہے. صاحب تحفۃ الحوضی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تحفۃ الحوضی لکھی. ان کے پاس جو شرح حدیث کی کتابیں تھیں فتح الباری ان میں اہم ترین تھی. رجال کی کتابوں میں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، خلاصہ اور میزان الاعتدال وغیرہ تھی، اور اس طرح سے بعض اور دوسری مساعد کتابیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم دیا تھا، علم کی بنیاد پر انہوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی اور تالیف تصنیف کا کام کیا. تو بہرحال یہ یعنی احیاء کتب حدیث یا نشر کتب حدیث یہ ایک. اور اس کے بعد پھر آخری جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ کہ بہرحال مطلب حدیث کے تعلق سے انہوں نے ہر طرح کے اس طرح کے کام کیا. ہاں، حدیث کے جو مختلف طرح کے پروگرام جو موجودہ دور کے لیے مختلف پروگرام جو بنائے ہیں ترجمے کے ذریعے یا اصل عربی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے استعمال کرنے، یہ بھی کام بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اہل سے نے کیا. اس لیے کہ اہل الحدیث کو چونکہ حدیث سے انسیت ہے، حدیث سے محبت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں یہ حدیث صحیح حدیثیں جو ہیں لوگوں پہ پہنچ جائیں اور سارے مسلمان اس سے مستفید ہوں. اس لیے کہ اس پر کسی ایک کی اجارہ داری نہیں، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ قرآن کے بعد حدیث کا مطالعہ کرے، سنت کا مطالعہ کرے، اس پر عمل کرے. تو اسی جذبے کے تحت الحمدللہ مطلب اہل الحدیث نے یہ جو حدیث سے متعلق سارے مختلف نوع خدمات ہیں وہ انجام دیں. اب آئیے فقہ الحدیث کے ناحیے پر. تو سب سے پہلے تو ہم یہ اس سوال کو حل کرتے ہیں کہ کیا اہل الحدیث کے نام سے کوئی مکتب فکر تھا پہلے پرانے زمانے میں، یا جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم 19ویں صدی 20ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. تب اگر آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں، ابن قتیبہ جن کی وفات 276 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب المعارف کے نام سے ایک معلومات عامہ کی کتاب ایک لکھی ہے. اس میں دیکھیے فقہاء اہل الحدیث، فقہاء اہل الرائے دونوں کا ذکر کیا. نام بھی سارے کے دیے، امام ثوری،
اسحاق بن راہوے، امام احمد بن حنبل اور لیث بن سعد، یہ سب جو ہیں فقہاء اہل حدیث میں، امام مالک وغیرہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی تو مشہور ہیں۔ اور فقہاء اہل رائے کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے شاگرد ہیں، یا اور دوسرے جو کوفہ کے علماء، ان کا ذکر کیا۔ پھر آپ اور آگے بڑھیے، فرق اور مذاہب سے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں ایک ابو منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی تھے، جن کی کتاب الفرق بین الفرق کے نام سے مشہور ہے، 429 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے کتاب الفرق بین الفرق، اس میں لکھیے جہاں فقہ کا ذکر ہے تو اس میں فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل الرائے کا ذکر۔ اور اس کے بعد آئیے شہرستانی کی کتاب الملل والنحل، شہرستانی کی وفات 548 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ فقہ اہل الحدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور فقہ اہل رائے کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کہ اہل الحدیث نے چونکہ حدیث سے اشتغال کیا اور ان کی خدمت کی، جمع کی، جافشانی کے ساتھ، پھر جہاں جہاں سفر کر کے، اور ان سے متعلق اگر تفصیلات دیکھنی ہو تو ابن حبان کی صحیح ابن حبان کے مقدمے میں، یا اور دوسری ساری کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں کے مقدمے میں دیکھیے کہ محدثین نے کس طرح سے جمع اور تدوین کا کام کیا، کہاں کہاں کی خاک چھانی، یہ جو اتنے آسانی کے ساتھ سب چیزیں میسر ہیں ہمیں کتابی شکل میں، یہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اب جا کر کے ہم تک اس آسانی کے ساتھ سب موجود ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے اس میں دکھایا ہے کہ چونکہ اہل الحدیث نے حدیث کی خدمت کی، حدیث جمع کی، حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس اکٹھا ہوا، پھر چھان پھٹک کرنے کے بعد انہوں نے اس کو صحیح کو الگ کیا، ضعیف کو الگ کیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ اس میں تأمل کر کے، غور و فکر کر کے، اس سے استنباط پر بھی توجہ دی، اور یہی فقہ اہل حدیث ہے جو فقہ اہل رائے سے مختلف ہے۔ اور فقہ اہل رائے میں یہ ہوتا ہے، انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہ اہل الرائے یہ کرتے ہیں، ان کو بھی حدیث سے دشمنی نہیں ہے، لیکن چونکہ حدیثیں ان کو کم پہنچی تھی اور ان سے یا حدیث یا علوم حدیث سے اشتغال ان کا کم تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو فقہ یا استنباط کا جو طریقہ ہے، یعنی حدیث فہمی کا، فقہ حدیث کا، ان کا مختلف ہے۔ وہ عام طور پر کرتے یہ ہیں کہ اپنے ائمہ اور علماء کہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہوتا ہے، ان کے مسائل سے کچھ اصول اور قواعد مستنبط کرتے ہیں، اور ان اصول و قواعد پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ استنباط الگ ہے اور اہل الحدیث کا طریقہ استنباط الگ ہے۔ اس کی پوری تفصیل انہوں نے دی ہے شہرستانی نے، الملل والنحل شہرستانی۔ اس کے بعد اور آگے آئیے، علامہ ابن خلدون ہے، ان کی وفات ہوئی 808 میں، ان کا مقدمہ تاریخ کا بہت مشہور ہے مقدمہ ابن خلدون۔ اس میں جب باب الفقہ آپ پڑھیں گے، اس میں انہوں نے اپنے زمانے تک فقہ کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے 3 صدی ہجری کا جب ذکر کیا ہے، یا بلکہ 2 صدی ہجری کا، تو اس میں کہا کہ فانقسم الفقہ فیہ علی طریقتین، طریقۃ اہل الحدیث، طریقۃ اہل الرائے، پھر دونوں کی خصوصیات ذکر کی۔ تو اس مختصر سے جائزے سے، اور بعد میں آپ آئیے پھر شاہ ولی اللہ کی حجۃ اللہ البالغہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی جلد اول میں ایک باب ہے، باب الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، اور اس میں انہوں نے اہل الحدیث کے فقہ کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں، ان کا طریقہ استنباط بھی بیان کیا ہے، ان کے جو بڑے بڑے اعلام اور مشاہیر ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر فقہ اہل رائے ان کی بھی خصوصیت بیان کی۔ بلکہ اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ فقہ اہل الحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رائے کو نہیں مانتے ہیں یا قیاس کو نہیں مانتے ہیں۔ اہل الحدیث ظاہریہ کی طرح قیاس کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ چونکہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیثیں کیا وارد ہیں، اگر نہیں مرفوع حدیث ملتی ہے تو صحابہ کرام سے کیا وارد ہے، صحابہ کرام کے علاوہ پھر تابعین سے کیا وارد ہے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد اور پھر تحقیق کرنے کے بعد جو اس میں سے صحیح ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں پھر اس کے بعد استنباط کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ پہلے سے مسائل فرض کریں، جب تک واقع نہیں ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ اس وقت تک اس مسئلے سے متعلق کوئی رائے نہیں دیتے۔ تو جب کوئی مسئلہ واقع ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ چھان بین کرتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی ہے، خود شاہ ولی اللہ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اہل الحدیث جب قرآن میں نہیں پاتے ہیں کوئی چیز، حدیث میں نہیں پاتے ہیں، آثار سلف بھی ان کے ہاں نہیں ہے موجود، تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی اصل موجود ہے کہ جس پر قیاس کر کے وہ مسئلہ نکالا جا سکے، یعنی قیاس کے منکر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ظاہریہ جو ہیں وہ قیاس کے منکر سرے سے قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ قیاس کے طریقے سے کسی مسئلے کا شرعی طریقے سے حل پیش کرنا یہ بالکل ہی غلط اصول ہے، غلط، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ نے کہا۔ اس کے مقابلے میں پھر اہل الرائے کے بارے میں ان کا خود شاہ ولی اللہ کا تبصرہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں دین میں، نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے استنباط میں اس طریقے پر نہیں قائم ہے جس پر اہل حدیث چلتے ہیں،
بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ائمہ کے جو قواعد ہیں، اصول ہیں، ان پر مسائل کی تخریج کرتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے خود وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ اہل الحدیث و اہل الرائے کے درمیان جو فرق ہے وہ اصول استنباط و طریقہ استنباط کا فرق ہے، نہ کہ حدیث دشمنی یا قیاس کی مخالفت کا. یہ دونوں نہیں. اہل الحدیث کیا ہے کہ قیاس اس وقت جب وہ نص کے مقابلے میں ہو، حدیث اور یا نص صریح کے خلاف ہو، تب وہ قیاس مردود ہوگا. لیکن اگر حدیث نہیں موجود ہے یا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہے، اس سے ہم استنباط کر کے کسی دوسرے نئے مسئلے سے متعلق کوئی چیز حکم مستمد کرتی ہے، یہ بھی قیاس کی ایک شکل ہے، تو اس قیاس کا وہ انکار نہیں کرتے. تو شاہ ولی اللہ کی وفات 1176 میں ہوئی ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ میں نے دوسری تیسری صدی ہجری سے شروع کیا اور 12ویں صدی ہجری تک ہر دور میں ایک مکتب فکر جو اہل الحدیث کا مکتب فکر ہے، خصوصاً فقہ کے باب میں موجود ہے. مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر تحریک آزادی فکر میں، اور بھی دوسرے انہوں نے سارے میدانوں میں، عقیدے کے باب میں اور اسی طرح سے تفسیر کے باب میں، سیرت کے باب میں اور دوسرے سارے میدانوں میں، حتیٰ کہ سیاست کے باب میں بھی اہل الحدیث کا جو طریقہ رہا ہے انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کی جو امتیازی مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالی. اگر تفصیل کے لیے پڑھنا ہو تو ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہرحال تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اہل الحدیث کا منہج تھا ہر دور میں. یہ موجودہ دور کی پیداوار نہیں ہے، نہ 19ویں صدی یا 20ویں صدی عیسوی میں نہیں ہے یہ موجود ہوئے ہیں، بلکہ اس طریقے پر غور و فکر کرنے والے اور اس طریقے پر مسائل کا استنباط کرنے والے اور اس طریقے پر کتابیں لکھنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. اب آئیے اس نقطے کی طرف. اگر اہل حدیث کی فقہ ہے تو وہ کون سی کتابیں ہیں، ان کی معتمد کتابیں کیا ہیں، اور ان کے اس فقہ اہل حدیث کے مقابلے میں فقہ مذاہب اربعہ، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، ان کا فرق کیا ہے ان دونوں میں. تو اس سے متعلق آپ کو میں بتاؤں کہ اہل الحدیث کی جو فقہ ہے اس کے اندر جتنی مرونت یا جتنا زیادہ لچک ہے اور جتنا زیادہ آزادی رائے ہے دلیل کے بنیاد پر اختلاف کرنے کی، اتنا کسی فقہ کے اندر نہیں. کسی ایک مکتب فکر کو لے لیں، انہوں نے جو اصول و قواعد بنائے ہیں ان اصول و قواعد سے یہ سر منہ انحراف نہیں کرتے اور اس کے مطابق مسائل کی تخریج کرتے چلے جا رہے ہیں. آج تک مدونات اور متون اور شروح تیار ہو گئے. اور اس سلسلے میں ایک وضاحت اور کر دوں میں کہ اہل الحدیث کی جو فقہ ہے اس میں کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا قاعدہ نہیں بنایا گیا ہے کہ اس قاعدے کو ہم اگر اس کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں تو وہ مسائل کبھی کبھی بالکل حدیث صریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا صحابہ و تابعین کے متفقہ عمل کے خلاف پڑتے ہیں. بلکہ اہل الرائے کے یہاں آپ دیکھیں گے، اہل الرائے کے یہاں اس جو اصول و قاعدہ بیان کیا گیا اس سے جو مسئلہ وہ نکالتے ہیں کسی صریح حدیث کے بالکل خلاف ہے. صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف تھا، تابعین کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے اصول ہیں، اس اصول کے مطابق ہم مسائل بیان کریں گے اور مدون کریں گے. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں تاکہ فرق اور مزید واضح ہو کہ فقہ اہل حدیث اور فقہ اہل میں کیا فرق ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اہل حدیث کی کتابوں کی طرف آؤں گا. کہ عموماً جو فقہ اہل رائے ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف فقہ کوفہ یا فقہ احناف ہے. نہیں، میں پہلی مرتبہ آپ کو شاید بتا رہا ہوں، آپ کو حیرت بھی ہوگی کہ ہر مذہب میں، حتیٰ کہ مذہب حنفی میں بھی، کچھ جو حدیث کی طرف مائل تھے، جنہوں نے حدیث کی موافقت میں اپنے مذہب کی مخالفت کی، تو وہ پھر وہ فقہ اہل رائے کے مطابق نہیں رہ گئے. آخری مثال ان کی ایک مولانا عبدالحی لکھنوی مرحوم تھے جن کی 1304 ہجری میں وفات ہوئی. انہوں نے شرح وقایہ کی ایک شرح لکھی ہے السعایہ کے نام سے. تو السعایہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی شرح کے وجہ اس پر رد ہے، اور ہر اکثر مسائل کے سلسلے میں انہوں نے جو ترجیح دی ہے وہ محدثین اہل الحدیث کے منہج کی ترجیح دی. اور خود انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے. انہوں نے اپنی کتاب النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر اور مقدمہ سعایہ اور دوسری امام الکلام قرأت خلف الامام کے مسئلے میں جو لکھا، اس میں بھی وہ اپنے مذہب سے نکل گئے کہ سری اور جہری کسی میں نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. تو ان تینوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، ان کے الفاظ میں ابھی عربی میں مستحضر نہیں میرے پاس، لیکن یہ کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ جتنا میں گہرائی میں اترتا جاتا ہوں اور فقہی مسائل کی تحقیق کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سارے اختلافی مسائل میں جن میں اہل الحدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے، اہل الحدیث کا مسلک راجح اور اکثر چیزوں میں وہ جو ہے مدلل ہے حدیث کے اور آثار سے. تو اس لیے فللہ درہم وعلیہ شکرہم، انہوں نے اسی طرح کی تعبیر استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی توفیق دی اور اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے.
مولانا عبدالحی لکھنوی جو 14ویں صدی ہجری کے شروع میں انتقال ہوا ان کا 1304 میں، ان سے بہت پہلے 700 سال پہلے ایک صاحب تھے علامہ ابن ابی العز الحنفی، 792 ہجری میں وفات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، جہاں مکتبۃ الرشد سے چھپی ہے. اب وہ ہدایہ کی شرح اگر آپ پڑھیں گے، بہت سے لوگ عقیدت میں احناف پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ حنفی ہیں، تو حدیث ہدایہ کی شرح لکھی ہوگی، ہدایہ کی شرح مطلوب ہے. لیکن جو پڑھتے ہیں اور اتفاق سے پاکستان میں کسی ناشر نے چھاپ بھی دیا ہے اس کو کہ سب کو میسر ہو، لیکن جب لوگوں نے پڑھا اسے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہدایہ کی شرح نہیں بلکہ ہدایہ پر نقد ہے اور جرح ہے اور تنقید ہے، ان کے مسائل کی تحقیق ہے حدیث کی روشنی. اور انہوں نے ہی خود ابن ابی العز الحنفی نے، اور ایک عالم تھے اکمل الدین بابرتی، تو اکمل الدین بابرتی نے ایک کتاب لکھی رسالہ فی ترجیح مذہب الامام ابی حنیفہ، کہ امام حنیفہ کے مذہب کی فضیلت اور کے ترجیح دوسرے مذاہب پر. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کے رد میں الاتباع کے نام سے، وہ بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، مولانا طالع نے بھوجانی صاحب نے چھاپی تھی اور دوسرے لوگوں نے چھاپی. تو کہنا یہ ہے کہ یہ بھی حنفی تھے، متاخرین میں دیکھ لیجئے یا متقدمین میں. اس طرح کے بہت سے علماء رہے ہیں کہ جن کو بھی حدیث مل گئی اور حدیث پڑھ کر کے استفادہ کیا اور دیکھا ہمارے اور ان کے درمیان کچھ مذہب اور حدیث میں فرق ہے یا اختلاف ہے، تو حدیث کو انہوں نے مان لیا، تو وہ سمجھیے وہ سب اہل الرائے کے دائرے سے نکل گئے. شاہ ولی اللہ کی مثال، تازہ مثال میں دیتا ہوں، 12ویں صدی ہجری میں تھے. جب وہ حدیث پڑھنے آئے، حرمین شریفین سے لوٹے، 1143 میں آئے تھے ہجری میں، اور 1145 میں واپس گئے. اب 1145 میں وہاں سے واپس جانے کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، پورا ماحول وہاں حنفی فقہ کا تھا، اہل الرائے کی فقہ کا. اب کیسے ان کو دعوت دیں؟ تو انہوں نے موطا امام مالک کو منتخب کیا، اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وہاں شروع کیا جائے، اس سے لوگوں کو حدیث سے بھی دلچسپی ہوگی، دوسرا ان مسائل کو سمجھنے اور اس کے سلسلے میں دلائل سے گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے گا. چنانچہ اس کی 2 شرحیں لکھی انہوں نے، ایک عربی میں ایک فارسی میں. فارسی میں جو شرح ہے وہ مصفح ہے. آپ مصفح کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے ان سارے مسائل کا، جتنے مختلفی مسائل ہیں، اور اس میں ان کی تحقیق دیکھیے. تقریباً 80% مسائل میں انہوں نے حنفی فقہ کے خلاف رائے دی ہے اور اس کو مرجوح قرار دیا. اور یہ میری رائے نہیں ہے، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، کراچی کے تھے، ام القرآن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ نتائج لکھے ہیں انہوں نے، کہ میں نے پورا جائزہ لیا تو یہ اندازہ ہوا. اب ایسے فقہ حنفی اگر بن جائیں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں. وہ نام سے نہیں چڑھتے ہیں کہ کوئی حنفی اور شافعی اور مالکی کیوں اپنے آپ کو کہتا ہے، بلکہ دراصل ان کا اصولی اختلاف ہے. آئیے اب اس چیز کی طرف کہ اہل الحدیث کی اگر فقہ ہے تو وہ کون سی کتابیں ہیں، کیا چیزیں انہوں نے مدون کی. تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اہل الحدیث کا یہ کام تھا کہ انہوں نے جو دین تھا، دین کے جو مختلف شعبے ہیں، چاہے وہ عقائد کا تعلق ہو اس سے، یا فقہی معاملات کا تعلق ہو، یا اخلاقیات کا تعلق ہو، یا اور دوسرے جتنے مسائل، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عہد صحابہ کرام کے اجتہادات، تفسیر قرآن، کسی بھی پہلو سے اگر آپ دیکھیں، اہل الحدیث کا کام یہ تھا کہ پوری امانت داری کے ساتھ اس عہد اول کی چیزیں انہوں نے منتقل کی، اور اس سلسلے میں چھان پھٹک کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ کون سی چیزیں کب کی، کیسی، کیا ہیں. اگر آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہو، سیرت کا مطالعہ کرنا ہو، فقہ کا مطالعہ کرنا ہو، تصوف کا مطالعہ کرنا ہو، تو آپ بغیر اہل الحدیث کے اس منہج کے مطابق جو انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں، کتب الزہد ہیں، کتب الآثار ہیں، کتب الحدیث ہیں، کتب التاریخ، کتب السیرہ، ان سے آپ بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ کے شروع ہی میں وہ لکھتے کہ علم حدیث اپنے وسیع معنی میں، کہ جو سارے آثار صحابہ و تابعین سب کو شامل ہے، اور عہد اول کی پوری تاریخ اور امانت داری کے ساتھ وہ تاریخ ہے. علم حدیث سے کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مفسر ہو، فقیہ ہو، اصولی ہو، مورخ ہو، سیرت نگار ہو، حتیٰ کہ علماء عربیت یعنی نحو، صرف اور ادب کے میدان کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ بھی حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ حدیث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب، اس زمانے کے جتنے آثار اور خطب اور مواعظ اور دوسری چیزیں ہیں، وہ سب محفوظ، جتنا امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ دوسرے کسی جگہ کسی ذخیرے میں نہیں ملے گا. تو اہل الحدیث کا یہ کام، پہلا کام جو تھا کہ انہوں نے ان کی حفاظت کی، پورا آپ کو منتقل کر دیا. اور اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں ایک اثر نقل کیا ہے کہ اہل الحدیث ینقلون ما لہم وما علیہم. اس سے ان کو غرض نہیں ہوتی ہے کہ وہ
اس سے جو مسئلہ نکالنے والا ہوگا وہ ہمارے مطابق مسئلہ نکالے گا کہ نہیں نکالے گا، جیسے امانت داری کے ساتھ پورا کا پورا وہ نقل کر دیتے. وَأَهْلُ الرَّأْيِ لَا يَنْقُلُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ، اور آج تک یہ صفت ان کی موجود ہے. وہ کوشش یہ کریں گے کہ چن چن کر کے ایسی حدیثیں اور اس تلبیس کے ساتھ وہ پیش کریں گے کہ دیکھیے حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی. جب ان ساری حدیثوں کو سارے حدیث کی کتابوں میں چھان بین کر کے دیکھیں گے تو اس کے خلاف جو حدیثیں وہ زیادہ صحیح نظر آئیں گی، اور ان کی بیان کردہ حدیثیں سب یا تو یہ کہ بالکل ہی ضعیف قسم کی ہوں گی، یا بے اثر ہوں گی، بے اصل و پا ہوں گی، اس طرح کی چیزیں. تو یہ امانت داری کے ساتھ چیزیں پیش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس کے بعد کھرے کھوٹے کی تمیز کرتے ہیں اور تمیز تو یہ تو خیر ان کے لیے مسلم ہے اور سب لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. فقہ کی کتابیں انہوں نے کس انداز کی مدون کی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے فقہ کیا چیز ہے. فقہ اصل میں قرآن و حدیث سے استنباط کا نام ہے. کسی مسئلے کے استنباط اور فہم کا نام یہ فقہ ہے. اب وہ فقہ وسیع معنی میں تو ہر طرح کے مسئلے کو سمجھنا، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، معاملات سے متعلق ہوں، اعمال قلوب سے تعلق ہو. لیکن چونکہ فقہ ایک خاص اصطلاح میں جو ایسے عملی احکام کے جن پر انسان عمل کرتا ہے، مسلمان کو عمل کرنے کی دعوت دی، اس کے لیے خاص ہو گیا فقہ. ورنہ پہلے زمانے میں پہلی دوسری صدی ہجری میں فقہ کا یہ معنی نہیں تھا. لیکن جب مختلف علوم فنون جب الگ الگ ہوئے، زہد و تصوف الگ ہو گیا، اخلاقیات الگ ہو گئے، اور اس طرح سیرت الگ ہو گیا، اور تو فقہ کا حصہ بھی عبادات معاملات پر مشتمل ہو کر کے وہ ایک بن گیا وہ حصہ. تو فقہ کا یہ جو مفہوم ہے، اصطلاحی مفہوم، اس مفہوم کے لحاظ سے محدثین نے یا اہل الحدیث نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ پورا تراث محفوظ رکھا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ صحابہ کا کیا فہم تھا، تابعین کا کیا فہم تھا، تبع تابعین تک. اور اس سلسلے میں جتنی یہ آثار کی کتابیں ہیں، سعید بن منصور کی کتاب السنن ہے، 227 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد ابن ابی شیبہ ہیں جن کے مصنف پورا ریکارڈ موجود ہے، ہر مسئلے میں کسی صحابی کسی تابعی نے کیا کہا ہے، کیا عمل کیا، آپ کو دیکھنا ہو تو اس میں ملیں گی آپ کو، اور وہ چھپ گئی ہے. اسی طرح سے عبد الرزاق بن حمام الصنعانی 211 ہجری میں وفات ہوئی، ابن ابی شیبہ کی 235 میں. تو انہوں نے بھی مصنف عبد الرزاق کے اندر وہ ساری چیزیں نقل کی ہیں. یعنی فقہ کا جو اصل مادہ ہے، یعنی کس طرح سے سمجھا تھا سلف نے، قرآن حدیث سے مسائل کیسے نکالے تھے، وہ محدثین نے پورا امانت داری کے ساتھ جمع کر کے رکھ دیا. اسی طرح معرفت السنن والآثار ایک کتاب ہے امام بہقی کی، ان کی وفات 458 ہجری میں ہوئی. ایک کتاب ہے اسی طرح تہذیب الآثار امام طبری کی 310 ہجری میں وفات ہوئی. تو انہوں نے یہ پورا مٹیریل پوری امانت داری کے ساتھ نقل کر دیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ سلف کا فہم، فقہ السلف جو تھا وہ کیا تھا. اور ابھی اس وقت موجودہ دور میں یہ کوشش ہوئی ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کے جو بڑے بڑے مشہور ائمہ ہیں، ائمہ اربعہ کے علاوہ، ان سب کی فقہ کو انہی کتابوں سے مدون کرنے کی کوشش کی گئی. الگ الگ فقہ ابن عمر، فقہ ابن مسعود، اور فقہ عمر بن الخطاب، فقہ ابی بکر صدیق. ایک محمد رواس قلاجی ہیں، انہوں نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے الگ الگ مدون کر دیا. اور ایک صاحب ہے محمد المنتصر القطانی، انہوں نے موسوعۃ فقہ السلف کے نام سے وہ سارے صحابہ و تابعین کی فقہ جمع کر دی، جو ہمارے یہاں جامع القرآن سے چھپا ہے. تو اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں ماخذ یہی ساری آثار کی کتابیں. دوسری یہ کہ جو مرفوع حدیث کی کتابیں ہیں، جو چھان بین کرنے کے بعد تصحیح تضعیف کا اہتمام کرتے ہوئے یا بالکل خاص صرف صحیح حدیثیں جمع کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، تو ان میں بھی محدثین نے یہ کیا، اس کی بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن چند مثالیں میں دوں. جیسے امام بخاری، انہوں نے جو صحیح اپنی مرتب کی ہے، تو اس میں صرف یہ نہیں کہ حدیثیں صرف صحیح جمع کر دی ہوں، بلکہ ترجمۃ الباب، کیا مسئلہ اس حدیث سے نکلتا ہے وہ انہوں نے نکالا. اس میں جس دقت و باریک بینی کا مظاہرہ کیا ہے وہ پڑھنے پڑھانے والوں سے مخفی نہیں ہے. انہوں نے ہر مسئلے سے متعلق حدیث سے جو استنباط کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے، اسی لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ. دوسری پھر امام مسلم نے یہ کیا، ابواب نہیں باندھے تھے انہوں نے، کتاب الایمان، کتاب العلم، یہ جو ابواب آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد کے لوگوں نے، امام نووی نے اور دوسرے لوگوں نے باب باندھے. لیکن اس انداز میں حدیثیں جمع کر دی تھیں، اور ہر مسئلے کی حدیثیں اکٹھا تھیں کہ کوئی شخص صحیح مسلم بغیر ابواب کے بھی پڑھتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ اس مسئلے سے مطلب کون سی حدیثیں ہیں اور ان سب حدیثوں سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تیسرے امام ابو داؤد ہیں. امام ابو داؤد کی کتاب، ان کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں کہ جو جن سے استدلال
اپنے مختلف مسائل کے سلسلے میں مختلف ائمہ کرام کرتے ہیں، یعنی کسی نے بھی کوئی مسئلہ اختیار کیا ہے تو اس سلسلے میں ان کی دلیل کیا ہے، وہ سارے دلیلیں جمع کر دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح سنن ابی داؤد اگر کسی فقیہ کے لیے کافی ہے کہ اس میں موافق مخالف سب دلیلیں موجود ہیں، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کر کے یہ بھی بتایا کون سی حدیثیں صحیح ہیں کون سی حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن یہ کہ جو بھی دلیل ہے چاہے کسی بھی امام کی، لیث بن سعد کی، اوزاعی کی، ثوری کی، امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، وہ سب دلیلیں آپ کو تقریباً اصول الادلہ مل جائیں گی. امام ترمذی نے یہ کیا کہ تصحیح تضعیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایک موضوع سے متعلق ساری حدیثوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا، وہ فی الباب عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اور ایک دو حدیثیں منتخب کر لی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر مذاہب صحابہ و تابعین اور مذاہب ائمہ بھی ذکر کی. تو یہ جو 4 کتابیں بطور مثال، اور 5ویں 6ٹھی کتاب کا اضافہ کر لیجئے اس پر، امام ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح، جو صرف عبادات کا حصہ ہم تک پہنچا ہے، پوری کتاب تو بڑی تھی. تو اس میں انہوں نے ہر حدیث سے تفصیلی طور پر مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور بلکہ ایک حدیث کو کئی جگہ لائے ہیں وہ اختلاف الفاظ، اور اس پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں. ابن خزیمہ 311 میں وفات ہوئی ان کی، اور وہ امام بخاری کے شاگرد تھے، بہت مشہور شاگرد. امام ابن خزیمہ کے شاگرد امام ابن حبان تھے، جن کی کتاب صحیح جو ہے، اس کی جو اصل کتاب ہے 354 میں ان کی وفات ہوئی، ان کی اصل کتاب التقاسیم والانواع کے نام سے معروف ہے. اور ہر باب کے اندر انہوں نے بلکہ یہ کیا تھا کہ 5 قسموں میں تقسیم کیا، الاوامر، النواہی، الاخبار، اس طرح اصولی تقسیم، یعنی پوری کتاب ہی اصولی تقسیم پر. اب اصل کتاب بھی چھپ گئی ہے، اور اس کی جو ترتیب ابن بلبان فارسی نے دی تھی وہ بھی چھپ گئی ہے. ان کو آپ پڑھیے، کہیں کسی جگہ سے کوئی حدیث کھولیے، لمبا باب باندھتے ہیں اور اس سے استنباط کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ دوسری طرح کی یہ کتابیں آثار کے بعد یہ جو مرفوع حدیث کی کتابیں ہیں اور ان سے جو استنباط کیا ہے محدثین نے، اور یہ چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے ہر حدیث سے بہت کچھ استنباط کیا ہے. تو دوسری طرح کی یہ کتابیں ہیں جو ان کے مصادر و مراجع ہیں اور جو اہل الحدیث نے تیار کی. تیسرے اس کے بعد اب آپ اور مزید آئیے، ایسی کتابیں کہ جن میں مختلف مذاہب کے جو علماء ہیں، چاہے وہ ائمہ اربعہ ہوں یا ائمہ اربعہ کے علاوہ بھی، لیث بن سعد ہیں، اوزاعی ہیں، ثوری ہیں، اسحاق بن راہویہ وغیرہ، ان سب کے مسائل بھی جمع کیے ہیں اور ان کے دلائل کے ساتھ. یعنی فقہی مسائل پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد رائے دیتے ہیں بعد میں، اس طریقے کے برعکس جو محدثین نے عام طور پر اختیار کیا کتب حدیث میں، کہ پہلے باب باندھتے ہیں اور اس کے بعد حدیث پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مذاہب ذکر کرتے ہیں. اس سلسلے میں جو بہت ہی یعنی اہم کوشش کی ہے، اس میں چند کتابوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ بہت لمبی لسٹ نہ ہو جائے. امام ابن المنذر ایک ہے، 318 ہجری میں وفات ہوئی، ان کی کتاب الاوسط ہے. ان کی کئی کتابیں تھیں لیکن یہ جو کتاب موجود ہے وہ یہ ہے، لیکن افسوس کہ اس کے بھی 1/4 کتاب کا پتہ نہیں چلتا ہے، 3/4 موجود ہے جو چھپ گئی. تو اس میں انہوں نے پورے سارے فقہی ابواب، بلکہ فقہی ابواب کے علاوہ دوسرے ابواب میں ائمہ کا جو بھی اختلاف ہے وہ سب پوری امانت داری کے ساتھ نقل کیا ہے، سب کے دلائل ذکر کیے ہیں. تو پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس سلسلے میں کیا اختلاف ہے، پہلی رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے، تیسری رائے. آپ بعد میں دیکھیں گے جتنی فقہ مقارن کی کتابیں ہیں، چاہے المحلہ ابن حزم کی ہو، یا المجموع نووی کی ہے، یا پھر المغنی ابن قدامہ کی، یہ سب کتابیں تقریباً اسی سے خوش چینی کرتے ہوئے انہوں نے مذاہب صحابہ اور تابعین اور ائمہ بیان کی ہیں. تو یہ تیسری کوشش تھی، جو یعنی تیسرے طریقہ جو اختیار کیا، کتب آثار، کتب احادیث اور کتب فقہ مقارن. فقہ مقارن کے بعد اب انہوں نے کیا کیا، کتب فقہ مقارن کے بعد انہوں نے پھر اس طرح کے اصول اور قواعد مستند اس انداز کے مرتب کر دیے تاکہ کتب حدیث سے استفادہ یا استنباط میں دشواری کسی کو نہ پڑے. آپ جانتے ہیں 3 صدی ہجری یا 2 صدی ہجری کے اندر اہل الرائے کا ایک مکتب فکر تھا، اہل الحدیث، اسی وقت سے شروع ہوا ہے. ان دونوں کے دوران بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو اس طرح کے کچھ اصول و قواعد ہونے چاہیے تھے کہ جن کی طرف ہر ایک کو رجوع کرنا پڑے، چاہے اہل الحدیث کے مکتب فکر سے اہل الرائے کے مکتب فکر سے، اور حدیث سے صحیح طریقے سے استنباط کریں. مثلا حدیثوں میں ناسخ منسوخ ہیں، آپس سے متعارض حدیثیں ہیں، یا مثلا کوئی حدیث مشہور ہے، متواتر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی خبر احاد ہے، کوئی ضعیف حدیث ہے، مرسل حدیثیں ہیں. ان سب چیزوں کا کیا حکم ہوگا، اس سے مسئلہ مستنبط کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تعارض کے سلسلے میں کس چیز پر عمل کیا جائے گا، دلیلیں جب کس درجے میں اور کس طرح سے درجہ بندی کے ساتھ استعمال کی. تو ان پر سب سے پہلے جو اصول فقہ میں کتاب لکھی امام شافعی رحمۃ اللہ نے 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وہ سب سے پہلے اصول فقہ پر لکھنے والے ہیں. اور انہوں نے وہ کتاب کیا لکھی کہ اس کے بعد سلسلہ چل پڑا اصول فقہ میں لکھنے کا. لیکن ہوا یہ کہ اصول فقہ کے سلسلے میں
بعد میں لوگوں نے امام شافعی کے منہج کو کا اتباع کرنے کے بجائے، جو اہل الحدیث ناصر الحدیث و اہلی ہیں، وہ ان کے منہج کا اتباع کرنے کے بجائے اس کو دو طرح کے لوگوں نے، ایک معتزلہ جو صاف عقلیت پسند تھے، انہوں نے اس کو آگے اس فن کو بڑھایا، اور دوسرے وہ فقہائے اہل الرائے کہ جنہوں نے اپنے انداز میں اصول کی کتابیں مقرر کی. ان کی اصول کی کتابیں وہ کہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اصول شریعت یا اصول فقہ عام ہو، وہ اصول مذہب ہیں، یعنی اپنے مذہب کی وہ اصول و قواعد ہیں، اس طرح کے اصول انہوں نے مستمد کی. تو ان دونوں منہج کے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بالکل دوسرے طریقے پر چلے گئے. امام شافعی کا اتباع کرنے والوں میں ایک بہت مشہور عالم ہے، وہ ہے ابو المظفر السمعانی، 489 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی کتاب ایک ہے قواطع الادلہ، تو اس میں انہوں نے کتاب یعنی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس سے متعلق سارے جو مسائل ہیں وہ اہل الحدیث کے طریقے پر بیان کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں جو آثار، جو اقوال منقول ہیں محدثین اہل الحدیث سے، وہ بھی نقل کیے. یہ نہیں کہ صرف اپنے ایک مذہب کی حفاظت کے لیے وہ اصول و قواعد بنائیں. اسی طرح سے 5ویں صدی ہجری میں 3-4 اور مؤلفین تھے، 2 آدمی مشرق میں اور 2 آدمی مغرب میں. ان دونوں نے کتابیں ایسی مرتب کر دی ہیں کہ ان سے سارے وہ اصول جو اہل الحدیث کے وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں. مغرب میں 2 آدمی تھے، ایک ابن حزم، اگرچہ وہ ظاہری ہیں، تو صرف قیاس کے انکار کے سلسلے میں تو ان کی ظاہریت معروف ہے، لیکن اور دوسرے جو مباحث ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں اور کارآمد ہیں. اس کو علامہ احمد شاکر صاحب نے اور دوسرے بہت سے لوگوں نے تحقیق کر کے چھاپا ہے، الاحکام فی اصول الاحکام، یہ کتاب. اور دوسری ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی، اگرچہ وہ ہے علم سے متعلق، جامع بیان العلم و فضلی کے نام سے وہ کتاب چھپتی ہے. وہ ہے علم کے باب میں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہ دلائل اور عمل بالکتاب والسنہ اور پھر استنباط، اصول استنباط اور ان سب چیزوں کا بھی ذکر کیا. تو بہت سے مباحث اس میں آ گئے. مشرق میں 2 عالموں نے، خطیب بغدادی اور دوسرے علامہ بیہقی. خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی الفقیہ والمتفقہ کے نام سے. الفقیہ والمتفقہ میں ایک فقیہ کے لیے یا ایک محدث کے لیے حدیثوں سے کیسے استنباط کرے اس کے سارے اصول و قواعد بیان کر دیے. اور اس میں انہوں نے سارا نقل کیا امام شافعی سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے جتنے ائمہ اور فقہاء تھے. اور دوسرے مصنف جو ہیں وہ ہیں بیہقی. بیہقی نے جب کتاب السنن الکبریٰ لکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ احادیث احکام چاہے وہ کسی بھی حکم پر دلالت کرتے ہوں، کسی بھی باب میں ہوں، ان کا سب سے بڑا مجموعہ تیار کیا ہے. چنانچہ السنن الکبریٰ سے بڑی کتاب احادیث احکام کے سلسلے میں کوئی نہیں. 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو انہوں نے یہ کتاب تو معروف ہے اور 10 جلدوں میں چھپتی تھی پہلے، اب تو 25-30 جلدوں میں چھپ گئی محقق. انہوں نے یہ سوچا کہ اس پر ایک مقدمہ لکھ دیا جائے جو ہر فقیہ اور محدث کے کام آئے اور کس طرح سے وہ استنباط کریں ان سے. تو انہوں نے کتاب لکھی المدخل الی السنن الکبریٰ کے نام سے. یہ کتاب پہلے ناقص چھپی تھی، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مرحوم نے پہلی بار چھپا تھا اسے، اور کویت سے چھپی تھی پہلی بار، اور وہ تقریباً نصف حصہ صرف تھا. وہ ایشیاٹ کی سوسائٹی لائبریری میں اس کا ایک نسخہ تھا منفرد. لیکن بعد میں ابھی اکتشاف ہوا اس کے ایک اور نسخے کا جو مکمل نسخہ ہے، اور 2 جلدوں میں یہ کتاب ابھی چھپ گئی ہے اور مکمل چھپی. اس میں سارے ابواب، قرآن سے متعلق، حدیث سے متعلق، قیاس سے متعلق، اجماع سے متعلق مباحث، پھر دلالہ سے متعلق، اصطلاحات شریعہ سے متعلق، تقلید و اجتہاد کے باب میں، یعنی ہر چیز، تعارض و ترجیح دلائل کے درمیان جو ہوتا ہے اس سب سے متعلق گفتگو ہے. اور امام بیہقی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ وہ شافعی ہیں اور اسی طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی مخالف چیزیں میں وہ سب نقل کر دیتے ہیں اس میں. تو اس لیے بالکل وہ مقلد شافعی نہیں ہیں جس طرح سے اور دوسرے لوگ متاخرین ہوئے ہیں. اس لیے کہ متاخرین نے دراصل یہ جو فقہ ائمہ ہے اس کی تدوین اور ایک مذہب پر لانے کی جو یہ کوشش ہے، یہ 4 صدی ہجری تک نہیں ہوئی تھی، بلکہ 4-5ویں صدی ہجری تک بھی توسع تھا ان کے اندر. مختلف رائے آپ کو مل جائیں گے ہر مذہب میں. لیکن 6 صدی 7ویں صدی ہجری میں بالکل جمود اور یعنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر کے اور اجتہاد کی ساری کوششیں ختم کر کے، بلکہ اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ہر مذہب میں ایک متن مقرر کر دیا. اب پھر اس متن کی مزید تلخیص یا اس کی نظم یا اس کی شرح یا اس کا حاشیہ یہ لکھ کر کے انہوں نے مذہب کی تدوین کی. تو اب اگر کہا جائے مثلا کوئی شافعی ہے، وہ دیکھے کہ کتاب الام میں امام شافعی نے یہ لکھا ہے، وہ اگر آپ پیش کریں گے عمل کرنے کی دعوت دیں، کوئی شافعی جو متعصب قسم کا ہوگا وہ نہیں مانے گا. کیونکہ نہیں، وہ جو منہاج الطالبین میں نووی نے لکھا ہے 7ویں صدی میں، وہ ہمارے نزدیک معتمد ہے. یا منہج الطالبین جو زکریا انصاری کی کتاب ہے جو 10ویں صدی کی 926 میں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہے. اب دیکھیے کہاں ذہن بالکل بدل گیا جب تقلید
کا دورہ ہوا، جمود کا سلسلہ پڑھا. یہ 7ویں صدی 6ٹھی صدی ہجری سے سلسلہ شروع ہوا. ہر مذہب والوں نے اپنے اپنے متون. اب آپ دیکھیے فقہ حنفی مثال کے طور پر، اس میں جو مشہور متون ہیں، ہدایہ ہے 6ٹھی صدی ہجری میں لکھی گئی. ہدایہ سے مختصر کر کے وقایہ کے نام سے، پھر اس کی شرح جو ہے یہ 8ویں صدی میں ہے، 745 میں ان کی وفات یا 47 میں. اس کے بعد پھر جو کتابیں لکھی گئی وہ تو اور بھی زیادہ چوچو کا مربع. مثال کے طور پر المختار ابن مودود الموصلی کی 622 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے وہ متن چونکہ بہت مختصر تھا اس لیے اس کی شرح کی ضرورت محسوس کی. الاختیار لتعلیل المختار کے نام سے لکھی. پھر بعد میں سب کتابوں کو نچوڑ کر کے ایک نصفی صاحب تھے 710 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے کنز الدقائق ایسی کتاب ہے کہ وہ بلا شرح کے وہ سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی. انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کو جو نچوڑنے کی کوشش کی تو نتیجتاً سارا لب جو ہے وہ سب نکل گیا اور وہ بہت ہی دقیق اور بالکل نہ سمجھنے والی عبارتیں باقی رہ گئی. چنانچہ اس کے بعد شرح لکھنے کی کوشش کی. اسی طرح سے در مختار ہے ان کا متن ہے. ان سارے متون کو اگر آپ دیکھیں گے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان پر پھر شرحیں ہیں، شرحوں پر حاشیے، حاشیوں کے اوپر پھر تعلیقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ مرض بہت پرانا ہے. اس پر بلکہ قاضی ابوبکر بن العربی جو 543 کے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تبصرہ کیا ہے. ابن خلدون نے تبصرہ کیا ہے کہ جو اختصار کر کر کے اور بڑی بڑی کتابوں کو نچوڑ کر کے لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں، یہ عائقۃ عن التحصیل، اس سے کوئی علمی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. لیکن لوگ اسی منہج پہ جو چل پڑے تو چل پڑے. اس کے مقابلے میں بتا رہا ہوں یہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور جو اصول فقہ کی کتابیں یا بعد میں جن فقہ کی کتابوں کا میں ذکر کروں گا، بالکل اس بیماری سے دور ہے. یعنی اس میں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، وہ خصوصیات نہیں ملیں گی. اس لیے وہ مذہبی کتابیں جو ہیں وہ سب طریقے اہل الرائے پر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی کتاب. اس لیے کہ انہوں نے ایک دم اس سے سرے منہ انحراف کو پسند نہیں کیا اور سمجھتے تھے کہ وہ شریعت سے انحراف ہے. جبکہ اہل الحدیث ہمیشہ اس طریقے پر قائم رہے کہ جو کتاب بھی مدون کریں وہ تو وہ اصول و قواعد کو سامنے رکھیں اور دلائل سامنے رکھیں، ان سے استنباط کریں اور جو چیز راجہ سمجھ میں اور جس کو جو چیز راجہ سمجھے وہ بیان کریں. ہم جب 2 یا 3 صدی ہجری تک یہ پاتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک دم تقید نہیں تھا کہ ایک کسی شخص کو پکڑ لے، مثلا ابن مسعود کی رائے پر ہم پوری زندگی عمل کریں. ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا، نہ حضرت علی، نہ عبداللہ بن عمر، نہ عبداللہ بن عباس. یہ سب تھے حجاز اور کوفہ اور مدینہ مکہ کے عالم، لیکن ایسا نہیں پاتے ہیں اس طرح تابعین تبع تابعین کے زمانے تک. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ 6ٹھی صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں ایسے فقہ کے متون مقرر کر دیے جائیں اور اس کے بعد ان کو پڑھنا پڑھانا، اسی کو باقی ساری جتنی اصول کتابیں بھی جو ہیں وہ سب بھول گئے لوگ اور چھوڑ دی، وہ کتابیں بھی معجور ہو گئی. فقہ حنفی میں اصول و امہات پرانی کتابیں بہت اچھی موجود ہیں. اب جا کر کے کچھ چھپی ہوئی جو تھوڑی سی توجہ ہوئی، کتاب الاصل ہے محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب. ابو حنیفہ کے آراء اگر معلوم کرنے وہ صحیح وہ کیا ہے تو اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے، جتنا انہوں نے سن کر کے اس میں مدون کیا. یہ جو جتنا ابو حنیفہ کے نام سے منسوب کیا، یہ ان کے اصول و قواعد پر مخرج مسائل ہے. اس چیز کو شاہ ولی اللہ نے برابر وضاحت کے ساتھ بیان کیا حجت اللہ البالغہ. بہرحال میں اب آگے بڑھتا ہوں. میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اہل الحدیث نے جو اصول و قواعد کی کتابیں یہ لکھی، پھر اصول و قواعد اسی زمانے تک نہیں، 5ویں صدی ہجری تک، اس کے بعد پھر اور مزید کتابیں لوگوں نے مدون کی، لکھتے رہے یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ نے، پھر اس کے بعد پھر امام شوکانی نے ارشاد الفحول لکھی. ارشاد الفحول سے مختصر کرتے ہوئے حصول المعمول کے نام سے نواب صدیق حسن خان نے کتاب لکھی. پھر موجودہ دور میں تو اتنی کتابیں اصول فقہ پر لکھی گئیں کہ ان کا صرف نام اگر گنایا جائے تو 20 کتابیں نکلیں گی. ان میں مشہور جو 2-3 کتابیں ہیں، ایک محمد بن حسین الجیزانی ہے، جامعہ اسلامیہ میں استاد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی معالم و اصول الفقہ عند اہل السنہ والجماعہ، اور اس میں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ امام ابن تیمیہ اور ابن قیم نے اور ان کے مکتب فکر سے وابستہ جو لوگ تھے، امام ابن رجب وغیرہ نے، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو کچھ بھی منتشر قواعد اور اصول تھے، اور امام شافعی اور پھر ابو المظفر سمعانی، ان لوگوں نے جو کچھ لکھا تھا ان کی روشنی میں اصول و قواعد محرر انداز میں بیان کیے. اور وہ متکلمین کا جو طریقہ تھا جس پر جوینی اور غزالی اور رازی وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اور آمدی وغیرہ نے، اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح سے فقہاء اہل الرائے کی جو کتابیں تھیں جیسے کرخی کی، بزدوی کی اور سرخسی وغیرہ کی کتابیں، اور بعد میں پھر جو نصفی کی منار ہے اس کی جو شروع کی ہیں، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اصول فقہ جو اہل الحدیث کے تھے وہ انہوں نے جمع کر دیا. اگر کسی شخص کو سارے اصول معلوم کرنے ہو تو بہترین کتاب. ہمارے دوست ہیں ایک پاکستان کے اندر حافظ ثناء اللہ زاہدی، انہوں نے پوری زندگی اصول فقہ کی خدمت اور اس کی کتابوں کی جمع و ترتیب اور مخطوطات، پورے دنیا میں کوئی بھی مخطوطہ اصول فقہ کا اگر آپ کو ڈھونڈنا معلوم کرنا ہو تو ان سے آپ رابطہ کیجیے. چھپ گیا ہے نہیں چھپ گیا اس کا مخطوطہ ہے تو موجود ہوگا. جتنی شرحیں ہیں خود اہل مذہب نہیں جانتے ہیں جتنی شرح وہ سب ان کے پاس موجود ان کے مکتبہ میں. تو انہوں نے
دو کتابیں درسی انداز کی لکھی ہیں، ایک تلخیص الاصول اور دوسری تیسیر الاصول۔ تیسیر الاصول میں وہ سارے مسائل جمع کر دیے ہیں اور یہ تلخیص، اور یہ کوشش ابھی موجودہ دور کی نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی اصول فقہ پر، جس میں انہوں نے لکھا تقلید الحی اولا من تقلید المیت۔ شرح مولانا محمد گوندلوی صاحب نے کی تھی، بغیۃ الفحول فی شرح مختصر الاصول کے نام سے۔ تو اصول فقہ پر یہ سب کتابیں موجود ہیں اور ابھی بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان اصول فقہ کی ان کتابوں سے استفادہ کریں اور اس کو ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہیں اور موجودہ دور کے مطابق کتابیں تیار کرتے رہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب ممالک کے اندر، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اصول فقہ کو مدون کرنے کا جو کام ہے، یہ نہیں ہے کہ اہل الحدیث نے نہیں کیا۔ امام ابن تیمیہ کی کتابوں میں اتنے منتشر مواد اور مسائل ہیں۔ اگر آپ معالم و اصول الفقہ، یہ جو محمد بن حسین جیزانی صاحب کی کتاب ہے، آخر میں انہوں نے ایک فہرست دے دی سارے ان مسائل سے متعلق جن میں اصول فقہ کے لوگوں کا اختلاف ہے، اس میں امام ابن تیمیہ کی رائے کیا ہے اور اس میں انہوں نے کیا منہج اختیار کیا ہے، وہ فہرست دے دی۔ اگر اس فہرست کی روشنی میں امام ابن تیمیہ کو بحیثیت اصول فقہ کے نمائندے کے اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس میدان میں کتنی تجدید کی۔ یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں صرف، وہ یہ کہ قیاس کے باب میں، قیاس بہت سی جگہ پر اہل الرائے کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نصوص یا احادیث کے خلاف ہوتی ہے، حدیث صحیح کے بھی خلاف وہ مانتے ہیں بہت سے قیاس کو، اور حدیث صحیح کے خلاف چونکہ حدیث صحیح وہ ان کے نزدیک خبر واحد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ قیاس راجح ہے، اس لیے کہ قیاس زیادہ معقول ہے اور زیادہ مدلل ہے اور عقلی طور پر زیادہ ثابت ہے، تو اس لیے وہ خبر واحد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں فقہ حنفی کی کتابوں میں۔ تو امام ابن تیمیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے قاعدۃ فی تقریر القیاس، اور اس کو پورا کا پورا امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں نقل بھی کر دیا ہے، پورا کا پورا مجموع الفتاوی بھی ہے۔ اس میں انہوں نے دکھایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قیاس صحیح جو ہے کسی حدیث صحیح کے خلاف، کسی کے پاس اگر ایسا قیاس ہے تو لائے، یا تو وہ قیاسی غلط ہے یا پھر حدیث صحیح نہیں ہوئی۔ جیسے انہوں نے عقل و نقل کے بارے میں دعویٰ کیا کہ کوئی حدیث صحیح کوئی عقل صحیح کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، ایسی صورت میں یا تو حدیث نہیں صحیح ہوگی یا وہ عقل جسے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو امام ابن تیمیہ کے ہیں بہت سی چیزیں، یہ تو ایک مستقل محاضرے کا متقاضی ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اصول فقہ کے میدان میں کیا تجدید کی۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اصول فقہ کے بعد اب آئیے حدیث کی کتابوں کی روشنی میں فقہی مسائل کو مدون کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا، شاہ ولی اللہ نے مصفح لکھ کر کے فقہ اہل حدیث کی دعوت دی انہوں نے، لیکن وہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں کھل کر کے وہ ان سب چیزوں کی طرف دعوت نہیں دے سکتے تھے، اور نہ کوئی ایسی تحریک چلا کر کے پورے ملک میں بیداری لا سکتے تھے۔ یہ کام بعد میں جب تحریک شہیدین شروع ہوئی ہے تو وہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید اور ان کے پھر جو متوسلین تھے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ دو طریقہ اختیار کیا۔ ایک طریقہ یہ اختیار کیا جس پر آج تک لوگ عمل کر رہے ہیں، ہمارے مولانا اقبال کیلانی صاحب ہیں، انہوں نے حدیثیں منتخب کی اور ان سے مسائل مستنبط کر کے کتابیں لکھی، وضو سے متعلق، طہارت سے متعلق، نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق، حج سے متعلق حدیثیں منتخب دیتے ہیں، اور اس سے پھر جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان کی ساری کتابیں، اس طرح عمران ایوب لاہوری صاحب کی کتابیں وغیرہ سب اس منہج پر ہیں۔ دوسری یہ اس طرح کی تو بہت سی کتابیں۔ دوسری یہ کہ فقہی مسائل فقہی ابواب پر مرتب کیے جائیں، مسائل ذکر کیے جائیں، ان کے ساتھ دلائل ہوں۔ اس کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 13ویں صدی ہجری کے اواخر میں نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے چند بہت ہی اہم کتابیں لکھی، لیکن افسوس کہ وہ یا تو فارسی زبان میں ہیں یا اردو میں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر ایک بار چھپی اور ختم ہو۔ ایک کتاب ان کی ہے جو عربی میں ہے، اور وہ بار بار چھپتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، اور علامہ البانی برابر اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے اپنے تلامذہ کے درمیان۔ اور روضۃ الندیہ شرح الدر البہیہ، در البہیہ امام شوکانی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے فقہی مسائل پر، جو فقہ الحدیث ہے اس پر مشتمل، کسی مسلک کا التزام اس میں نہیں ہے۔ تو اس کی شرح خود امام شوکانی نے جو کی ہے وہ الدرار المضیہ شرح الدر البہیہ، وہ اتنی مقبول اور معروف نہیں ہوئی جتنا نواب صدیق حسن خان کی الروضۃ الندیہ، جو سب سے پہلا ایڈیشن اس کا 1290 ہجری میں چھپا تھا ہندوستان کے اندر، بعد میں پھر وہ عربی میں مختلف ممالک میں چھپا۔ تو الروضۃ الندیہ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی کتاب ہے جو نواب صدیق حسن خان نے لکھی۔ اور الروضۃ الندیہ کے علاوہ خود انہوں نے درر البہیہ کا ترجمہ فتح المغیث بفقہ الحدیث کے نام سے چھاپا تھا، اور اسی طرح سے ایک دوسرا ایڈیشن ترجمہ درر البہیہ کے نام سے بھی اسی زمانے میں چھپا تھا۔ یہ اردو میں یہ دونوں کتابیں، لیکن ان کی جو یہ الروضۃ الندیہ کے بعد جو اہم ترین 3 کتابیں ہیں وہ فارسی میں ہیں،
ان فارسی کتابوں کا یا تو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے استفادہ عام ہو، اور یا پھر عربی میں ترجمہ مکمل چھپنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کتاب دلیل الطالب الی ارجح المطالب کے نام سے، اس کا نصف اول صرف عربی ترجمہ ہوا ہے، ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب نے چھاپا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے ہدایت السائل الی ادلۃ المسائل، سارے مسائل دلائل کے ساتھ لکھی۔ تیسری ایک کتاب ہے بدور الاحلہ من ربط المسائل بالادلہ، یہ سب 13ویں صدی ہجری کے اختتام سے پہلے کی کتاب ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے، اور بہت بڑا ذخیرہ اس میں، سارے مسائل جتنے اس زمانے کے نوازل جتنے تھے، جو جدید مسائل پیش آئے تھے، ان سب کا بھی اس میں حل ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ ایک بار جو چھپی ہے اس کے بعد آج تک پھر وہ شاید نواب صدیق حسن خان کی کتابیں جن لوگوں کو ان سے دلچسپی ہوگی، ان میں ایک تھے مولانا محمد عطا اللہ علی بھوجانی مرحوم، ان کے پاس وہ کتابیں ہیں، یا اور بھی بات بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر ہوگی۔ لیکن یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جائے، ہو بہو نہیں ترجمہ، تو کم سے کم ان سے تہذیب و تلخیص کر کے ان میں سے مسائل شائع کیے جائیں۔ دوسری ایک بڑی شخصیت نواب صدیق حسن خان کے بعد، ان کی وفات 1307 ہجری میں، نواب وحید الزما صاحب، اصلاً لکھنؤ کے تھے، پھر حیدرآباد منتقل ہو گئے تھے، تو حیدرآباد میں رہے، اس لیے نواب وحید الزما حیدرآبادی کہا جاتا۔ یہ پہلے اپنی ابتدائی زندگی میں حنفی تھے۔ جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھ کے گئے تو اہل حدیث ہو گئے۔ 1338 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن انہوں نے جب اہل حدیث ہوئے، جب حنفی تھے تو انہوں نے دیکھیے شرح وقائع کی شرح یا اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا تھا، اور وہ کتاب بھی مطبوع ہے۔ لیکن جب میاں نذیر حسین صاحب سے حدیث پڑھ کر کے گئے تو انہوں نے 4 کتابیں لکھی فقہ حدیث یا فقہ اہل حدیث سے متعلق۔ ایک المشرب الوردی من الفقہ المحمدی، اور دوسری کتاب ہے نزل الابرار من فقہ النبی المختار، تیسری کتاب ہے نور الخلائق، پتہ نہیں کیا، فی حدیث خیر الخلائق کے نام سے، اور چوتھی ایک کتاب ہے وہ بھی اسی طرح سے، یعنی 4 کتابیں انہوں نے ضخیم مرتب کی، اور سب کتابیں، 2 کتابیں ان میں سے عربی میں، 2 کتابیں اردو میں۔ ان کتابوں کا بھی ایک ایڈیشن چھپ گیا ہے بنگلور میں یا حیدرآباد وغیرہ میں، اس کے بعد پھر کہیں پتہ نہیں چلتا۔ ان کتابوں کو بھی تلاشی جستجو کے بعد ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تیسری جو کوشش ہوئی ہے یعنی فقہ حدیث کے سلسلے میں، فقہ اہل حدیث کے سلسلے میں، وہ ایک بہت بڑے مشہور ناشر اور صاحب مطبع آدمی تھے اور نو مسلم تھے، محی الدین لاہوری۔ محی الدین لاہوری صاحب نے کتاب لکھی فقہ محمدیہ طریقہ احمدیہ کے نام سے، یہ 7 چھوٹے چھوٹے حصے میں ہے، اکٹھا بھی چھپتی ہے۔ تو فقہ محمدیہ میں بھی انہوں نے ابواب کے تحت مسائل ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کے دلائل بھی ساتھ ساتھ وہ دیتے گئے۔ یہ سلسلہ پھر اس کے بعد اور مزید بڑھا، بعد میں پھر وہ جدید اسلوب کے مطابق موجودہ دور میں 20ویں صدی میں جن لوگوں نے کتابیں لکھی، جیسے مولانا عبدالسلام صاحب بستوی تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلامی تعلیم کے نام سے، اسی طرح وہ 11 حصے میں ہے، جو 3 ضخیم جلدوں میں چھپتی ہے۔ انہوں نے سارے فقہی ابواب اور مسائل کی اس طرح کی کتابیں، چھوٹی بڑی، میرے خیال سے تقریباً 40-50 سے زیادہ کتابیں ہوں گی۔ اس میں ایک چھوٹی سی کتاب میں بتاتا ہوں جو بہت ہی مقبول اور معروف ہے اور چھپتی رہتی ہے اور کافی استفادہ کیا جاتا ہے ان سے، وہ تعلیم الاسلام کے نام سے مولانا مختار احمد ندوی صاحب نے لکھی۔ یہ کتاب مطلب ہر جگہ بچوں اور خواتین اور دروس میں استعمال کی جاتی، پڑھی جاتی۔ جس طرح سے ہمارے یہاں عرب ممالک میں یہ سلسلہ، ہندوستان میں ہم نے یہ کتابیں لکھی، اسی طرح سے عرب ممالک میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ علامہ البانی کی بہت مشہور کتاب الثمر المستطاب فی فقہ السنۃ والکتاب کے نام سے، لیکن وہ صرف 2 جلدیں صرف چھپی ہیں اس کی، اور سارے مسائل کو محیط نہیں۔ لیکن اس سلسلے کو بعد میں جاری رکھا لوگوں نے، بلکہ البانی صاحب سے بھی پہلے ایک کتاب فقہ السنہ کے نام سے سید سابق کی، بہت مشہور و معروف کتاب ہے، اور کتاب کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن جو فقہ السنہ کے نام سے محمد عاصم حداد صاحب کی کتاب ہے، وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل ان کی تالیف ہے۔ اس میں انہوں نے انداز بہت اچھا اختیار کیا تھا، افسوس کہ صرف عبادات کا حصہ اس میں سے چھپا اور اس کے بعد کا حصہ نہیں چھپا۔ مرحوم وہ رابطۃ العالم الاسلامی میں تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ میرا ارادہ ہے مکمل کرنے کا، لیکن وہ پھر مکمل نہیں کر سکے۔ فقہ السنہ جس طرح سے سابق نے لکھی، اس کے بعد پھر مصر میں ایک کتاب آئی صحیح فقہ السنہ کے نام سے، وہ کتاب بھی بہت اچھی ہے۔ ایک کوئی ابو مالک انس بن سید، پتہ نہیں کچھ نام ہے ان کا، وہ 4 جلدوں میں ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی آج میں نے دیکھا اپنے بھائی عبد الرحمن قاضی صاحب کے مکتبے میں کہ یہاں دار ابن جوزی سے ایک کتاب چھپی ہے، اور وہ مجھے سرسری دیکھنے میں بہت پسند آئی۔ وہ ہے تسہیل الفقہ کے نام سے، ایک جو بن جبرین، ڈاکٹر عبدالعزیز بن جبرین یا عبداللہ بن عبدالعزیز جبرین، عبداللہ بن عبدالعزیز جبرین، ان کی کتاب ابھی چھپی ہے دار ابن جوزی سے۔ اس میں انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں،
جو راجح چیز ہے یا جو مستحب ہے یا جو واجب ہے، اور اس کے بعد نیچے اس کی تفصیلات بھی دی ہیں، دلائل دی ہیں، دلائل پر گفتگو کی ہے. تو یہ کتاب ابھی مطلب اب تک کی جو چھپی ہوئی شائع شدہ کتابیں ہیں ان میں تقریباً بہترین کتابوں میں سے ہے، مجھے جو سرسری دیکھنے سے لگی ہے. اور اس میں فقہ کی کوئی کتاب جو ہے بغیر اعتراض کے اور تنقید کے خالی نہیں، کسی کی بھی فقہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کے فقہ اور اسے استنباط پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن دلیل کے ذریعے. تو انہوں نے کوشش جو یہ کی ہے اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اور میرا مشورہ یہ ہے، یہ جو کتابیں ابھی عرب ممالک میں چھپی ہیں یا ہمارا جو یہ تراث بر صغیر میں ہے، یہ کل تقریباً بر صغیر میں 40-50 کتابیں ہوں گی. اور پھر ایک بات میں یہ بھی بتاؤں کہ ان موضوعات پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صرف یہ جامع کتابوں کی طرف میں نے اشارہ کیا. الگ الگ مسائل پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی، طہارت پر، صلاۃ کے سارے الگ الگ مسائل پر، زکوٰۃ پر، صیام پر، حج پر، تو بے شمار کتابیں ہیں. ان سب کو اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ایک مسئلے پر اس طرح سے مسلم پرسنل لا سے متعلق جو مسائل ہیں جیسے طلاق ہے، نکاح ہے، وراثت ہے، وقف ہے، نفقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس پر تو بے شمار کتابیں ہیں. لیکن ان سب کتابوں کو بھی جائزہ لے کر کے کسی شخص کو اس موضوع پر کام کرنا چاہیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اہل الحدیث کی جو فقہ چاہے وہ جامع کتابیں ہوں یا پھر جو الگ الگ متفرق ابواب پر، اور یہ الگ الگ متفرق ابواب پر یہ موجودہ دور کی دین نہیں ہے، یہ بہت پرانا ورثہ ہے. یہ ابو عبید القاسم بن سلام جو 224 ہجری میں وفات پائے، انہوں نے الاموال یعنی مسلمانہ کا جو مالیاتی نظام ہے، اقتصادی نظام، اس پر وہ بنیادی سورس کا کام کرتی ہے یہ کتاب. اور اس سے زبردست اور جامع کتاب کوئی آج تک نہیں لکھی گئی، آج تک وہ استعمال ہو رہی ہے، اور جتنے ماہرین اقتصادیات سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. انہوں نے اپنے زمانے تک کا جو مالیاتی نظام تھا وہ پورا دیا، کس طرح سے مال جمع ہوتا ہے، کہاں کی کون کون سے مصارف ہیں، حکومت کا کیا کام ہے، کیسے، وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات دی. اسی طرح سے دوسری ایک کتاب الاحکام السلطانیہ کے نام سے ماوردی نے لکھی ہے، اور دوسرے ایک جو ہیں ابو یعلا، دونوں ہی تقریباً معاصر تھے 5ویں صدی کے. انہوں نے سیاسی مسائل اور ان مسائل کا جائزہ لیا ہے، اور اس سلسلے میں جو فقہی آراء ہیں ان سب سے متعلق انہوں نے لکھا. کسی نے خراج پر لکھا، کسی نے اور دوسرے، یعنی ایک ایک مسئلے پر تو بے شمار کتابیں پرانے زمانے میں بھی لکھی ہیں، موجودہ دور میں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ایک پہلو ہے اور نوازل کا، یعنی جدید مسائل جو پیش آتے ہیں ان مسائل کے سلسلے میں وہ تو یہ جو کتاب ابھی تو ان کی جبرین صاحب کی بیان کی گئی، اس میں نوازل بھی پیش کی ہیں. اور ایک صاحب ہیں محمد بن حسین الجیزانی، جن کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا اصول فقہ کی، انہوں نے یہ کیا ہے کہ فقہ النوازل کے نام سے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، دار ابن الجوزی سے چھپی ہے. انہوں نے ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں مختلف فقہی اکیڈمیوں کی طرف سے جتنی کانفرنسیں ہوئی تھیں ان کانفرنسوں کی روداد ملخص انداز میں پیش کر دی. ہر مسئلے پر جو اختلاف رائے، سارے جو ایکسپرٹ جمع ہوتے ہیں یا علماء جمع ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جو قراردادیں منظور ہوتی ہیں ان سب کا اس میں ذکر کر دیا. یہ فقہ النوازل جن کو بھی فقہ سے دلچسپی ہو وہ کام کی چیز ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ موجودہ دور ایسا ہے کہ اب صرف ایک فقہ، ایک مذہبی فقہ وہ کام دینے والا نہیں. اب جو ہے فقہ الدلیل کی طرف اب لوگ جا رہے ہیں کہ ایک اس مسئلے سے متعلق دلیل کیا ہے. اب جو ہے وہ تقلیدی رجحان اب چلنے والا نہیں. اب اجتہاد کا دروازہ، کچھ لوگ تو بالکل چوپٹ دروازہ کھول دینا چاہتے ہیں، بالکل الہاد و بے دینی کی طرف ہم چلے جائیں. نہیں، اجتہاد یعنی مضبوط ہو بضوابط شرعیہ، اس کا دور ہے. اب جو ہے آپ لوگوں کو صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے ائمہ ان کے مسائل اور ان کے دلائل معلوم کرنے سے روک نہیں سکتے، اس لیے کہ سارے مصادر و مراجع متوفر ہو گئے، اکٹھا ہو گئے. اب نہیں کہہ سکتے ان کو یہ شرح وقایع پڑھو پھر ہدایہ میں اور اسی کے ارد گرد گھومتے رہو. یہ دور اب گیا. اب کسی بھی مذہب فقہی کو اب یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے. اب دور جو ہے یہ دراصل فقہ السنہ کا ہے، فقہ اہل الحدیث کا ہے. اب جو ہے یہ جو کوشش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا تو فقہ جو ہے مدون اور جو مضبوط کتابوں کے اندر جو مدون فقہ ہے وہ صرف 4 اہل سنت کے ہیں اور 4 غیر اہل سنت کے ہیں. ظاہریہ کو اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں بہت سے لوگ تعصب میں آ کر کے. تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور اس کے بعد کہتے ہیں ظاہری، جعفری، زیدی اور عبادی. ان ساری فقہوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن فقہ اہل حدیث کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی. وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر ایک تعصب ہے، اور یہ تعصب دراصل آج نہیں پیدا ہوا ہے. یہ 6ٹھی 7ویں صدی ہجری میں جو متون تیار ہوئے ہیں نا، اور اس کے ارد گرد جو گھومنے کا سلسلہ اور طواف کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس وجہ سے کہیں کسی نے بھی ان علماء اور اتباع مذاہب میں سے بھی کسی نے ذرا سا بھی کچھ خروج کی کوشش کی
کوئی اجتہاد پیش کیا. عز بن عبد السلام 7ویں صدی کے تھے. اسی طرح سے ابو شامہ وہ بھی 7ویں صدی ہجری کے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں ان مقلدین اور ان لوگوں کی شکایت کی تاکہ کس طرح کے یہ لوگ ہیں. صاف صریح حدیث مل جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے. امام راضی نے حتیٰ کہ تفسیر میں اور دوسرے بہت سے لوگوں نے 7ویں صدی ہجری سے یہ لعنت ملامت کی ہے، لیکن آج تک ایک دم ٹھس ہیں، وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اب موجودہ دور نے انہیں مجبور کیا ہے کہ اب ایک چیز پر جمے نہ رہیں، اکٹھا بیٹھیں. مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں ایسے کہ جن کا حل بغیر مل بیٹھے نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ فقہی اکیڈمیاں وجود میں آئیں. دیکھیے، اور فقہی اکیڈمیاں وجود میں آئیں تو مختلف مسائل سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، تو سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوتے ہیں. اس میں اہل الحدیث بھی ہوتے ہیں، غیر اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، کچھ ماہرین بھی ہوتے ہیں جیسے ماہرین طب، ماہرین اقتصادیات، ماہرین سیاسیات، تاکہ ان مسائل کو حل کریں. یہی طریقہ ہے. اسی طرح سے اب موجودہ دور میں یہ ہوا ہے کہ موسوعات فقہیہ تیار ہوئی ہیں. موسوعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو پہلے مصر میں 15-16 جلدیں چھپی وہاں، پھر ختم ہو گیا وہ سلسلہ، اس لیے کہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ وہ 8 مذہب لے کر کے چلے تھے. پھر اس کے بعد دمشق یونیورسٹی میں کوشش ہوئی 1961 سے کام کرنا شروع کیا. انہوں نے کچھ حصے انہوں نے اس کے چھاپے. لیکن سب سے بڑی اور ممتاز کوشش جو ہے وہ کویت میں ہوئی وزارت الاوقاف کی طرف سے، اور 45 جلدوں میں الحمدللہ وہ مجموعہ چھپ گیا الموسوعۃ الفقہیہ کے نام سے. اب الموسوعۃ الفقہیہ میں کیا ہے، سارے مذاہب کے اقوال مع دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں. اور دلائل سے متعلق یہ بھی تحقیق ہے نیچے حاشیے کے اندر، جن لوگوں نے تیار کیا حدیثوں کی تحقیق کی ہے ہمارے دوستوں میں سے ہیں، تو انہوں نے ان ساری چیزوں سے متعلق کہ کیسی حدیث ہے اور کیا ہے یہ بھی لکھ دیا ہے. تو اب اس میں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو ایک مذہب کا پابند ہے بڑی پریشانی ہے، اس لیے کہ یہاں تو ابھی دوسری رائےوں کا بھی پتہ چل جا رہا ہے. تو اس لیے اب زمانہ جو ہے وہ زمانہ گزر گیا کہ اب حدیثیں چھپاتے تھے، حدیثوں کو کچھ آپ نے ضعیف اور موضوع کہہ دیا یا اپنے خلاف حدیث ہی کو نہیں مانتے ہیں یا اس طرح سے یہ موجود ہی نہیں ہے. اب وہ مناظرانہ دور نہیں رہا. اب تو لوگ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، لوگ پروگرام میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے اور کیا ہے اور کس نے حکم لگایا کیسا. تو حدیثوں سے متعلق تحقیق ہو چکی، ساری چھانبین ہو چکی، ان کے انتخابات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، حدیث احکام کی کتابیں. چھوٹی سی چھوٹی کتاب بلوغ المرام بھی اگر کسی کے پاس ہو تو ہر حکم سے متعلق ایک دلیل. مولانا عبدالغفار حسن رحمانی مرحوم کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ جب بھی کہیں کسی جگہ جاتے تھے تو بلوغ المرام اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس میں دیکھوں گا حدیث کے الفاظ کیا ہیں. حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھی بالمعنی، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بالکل باللفظ یاد ہو اور حوالے کے ساتھ یاد ہو، تو وہ پیش کرتے تھے. تو اس وقت جو اب میں اپنی گفتگو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، مختصر سمیٹنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ موجودہ دور اب فقہ السنہ، فقہ الحدیث یا فقہ اہل الحدیث کا ہے. اور یہ ساری کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو چھپ رہی ہیں وہ اتنی مقبولیت ان کو ہے کہ آتی ہے اور مارکیٹ سے ختم ہو جاتی ہے. ابھی وہ 150 ریال میں شاید بک رہی ہے مہارت میں، جن کو خریدنا وہ خرید لیں، وہ 160 میں. اور ممکن ہے کہ مہارت کے بعد ختم ہو جائے. جیسے ہمارے ہاں تجربہ ہوا ایک، دیکھیے بہت بڑے اہل الحدیث عالم عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی، تو ان کا مجموعہ 25 جلدوں میں، وہ پہلے 300-350 میں بکتا تھا، بعد میں انہوں نے 250 کر دیا. ابھی ٹویٹر پر اعلان کیا انہوں نے کہ 150 اس کی قیمت ہو گئی. ایک دن میں 1000 سے زیادہ نسخے ختم ہو گئے، اب ہے ہی نہیں بچ گئے، بلکہ 1 گھنٹے میں کہیں. تو کتنی رغبت لوگوں کو ہے، کتنا پیاس ہے اور کتنا زیادہ چاہتے ہیں لوگ کہ صحیح علم حاصل کریں. اس لیے کہ علامہ عبد الرحمن بن یحییٰ معلمی بہت بڑے محدث تھے، عالم جرح و تعدیل تھے. فقہی مسائل سے متعلق 3 جلد ہے، اس میں اصول فقہ سے متعلق 1 جلد ہے. ان کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو جتنے ائمہ ہیں سلف کے ہوں یا خلف کے، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ چیزیں پیش کی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ چیزیں حرف آخر ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کی طرف توجہ دینا چاہیے. فقہ مذہبی کے مقابلے میں اگر آپ ان فقہ کے مصادر و مراجع اور ان کتابوں کی طرف آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فقہی مسائل معلوم کرنا کتنا آسان ہے، اس کے دلائل معلوم ہم کتنے آسانی سے کر سکتے ہیں، ان پر عمل ہم کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں، اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہنے کی. کوئی جو چیزیں تیار کر کے لایا تھا وہ میں کہہ نہیں سکا، جو نہیں تیار ہوئے دماغ میں آئی وہ میں کہا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے سامنے یہ ناشر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ فقہ الحدیث سے متعلق ایک ایسی جامع کتاب تیار کریں جو سارے ابواب عبادات، معاملات، پرسنل لا، فقہ الدولہ یعنی حکومت کے جو مسائل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ملکیت اور مالیات کے تعلق سے جو چیزیں ہیں، عقود اور اس سے متعلق سب ابواب کو جامع ہو اور نوازل وغیرہ پر بھی مشتمل ہو. اردو میں میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری. عربی میں البتہ ہمارے فاضل دوست اور عالم
ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب نے پچھلے سفر میں مجھے اپنی کتاب جو فقہ الحدیث پہ لکھی ہے انہوں نے 4 جلد میں وہ دی ہے، اور انہوں نے جامع ابن تیمیہ میں اسے بطور نصاب بھی داخل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی کتابوں کی ضرورت ہے ابھی، اور ان کتابوں کے پھیلانے اور پھیلنے میں انشاءاللہ خیر کا پہلو ہے، اور امت کا جو یہ کہنا ہے یا بعض لوگوں کا کہ اس سے مزید تفرقہ پھیلے گا اور ایک اور مذہب کی ایجاد ہو جائے گی اور مزید تفرقہ آئے گا، اس کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے وہ بھی مولانا اسماعیل سلفی صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ معترضین یہ کہہ رہے کہ امت کے اندر یک جہتی تھی، یہ آپ لوگوں نے یہ کیا یہ انتشار پیدا کر دیا تقلید و اجتہاد سے متعلق اور فقہی مسائل میں بلبلہ فکریہ پیدا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی یک جہتی کب تھی؟ یہ تو 4 جہتی پہلے سے تھی، ایک جہت اور تسلیم کر لیجیے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ آزادی کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ کسی شخص سے بھی کوئی مسئلہ پوچھے، کسی عالم سے جو قابل اعتماد ہو اس کے پاس جائے، اس کے علم اور تقوی پر اعتماد ہے، اس سے مسئلے جا کے پوچھے۔ تیسری سے ہجری تک جب ہم قوت میں تھے اور پوری دنیا میں ہم نے اسلام پھیلایا، اس وقت تو یہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ اب بعد میں دور جمود و تقلید میں جب اس کو آپ نے واجب قرار دے دیا اور اپنے متون سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہتے، تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کی، اور کسی طرح کی کوئی تقصیر ہو تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ یعنی جو منہج سلف ہے ہر باب میں، عقیدے کے باب میں ہو، اخلاق کے باب میں ہو۔ ابھی ہمارے دوست مقصود الحسن صاحب جو گفتگو کر رہے تھے تو میں خود محسوس کر رہا تھا کہ کتنا زیادہ ہمارے اندر کوتاہی۔ علم کی بات تو ہم عمل کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں کرتے، اخلاق کی بات نہیں کرتے، تطبیق کی بات نہیں کرتے۔ تو اصل چیز وہ ہے کہ کسی عالم کو آپ دیکھیں تو اس سے تقوی، پرہیزگاری اور دنیا سے نفور، ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہو، نہ کہ تکبر اور غرور اور وہ اپنی بات منوانا اور زبردستی سے۔ بڑے بڑے علماء ہمارے تھے، ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی، اتنے متواضع، اتنے خلیق، اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے۔ مولانا تعالیٰ نے بجانے مرحوم اللہ تعالیٰ، ان کا جب ذکر آتا ہے تو میں ضبط نہیں کر پاتا وہ اپنے آپ۔ طلبہ آتے تھے ان کے پاس، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کے پاس جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بھی ان کو دے دیتے تھے۔ کبھی یہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ واپس کر کے لائے گا کہ نہیں۔ جب وہ کتاب بیچتے تھے مکتبہ سلفیہ میں تو کتاب لوگ خرید کر کے لے جاتے، ان کو دے دیتے تھے۔ مولانا عبدالطواب ملتانی صاحب کے بارے میں یہی ہے، آتے تھے لوگوں کو کتابیں دیتا، جب پیسہ ہوگا تو دے دینا، نہیں تو نہیں دینا، کوئی بات۔ تو ہمارے علماء ایسے گزرے، اور اب ہم کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور سب سے اہم چیز یہی ہے، بغیر اخلاق کے، بغیر عمل کے ہم اپنی نہ دعوت پھیلا سکتے ہیں، نہ ہم کہیں کسی جگہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے اوپر صرف انگلیاں اٹھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔